وهو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب۔ کیا پھر وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقیناً جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، وہ اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ بس عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ نہیں توڑتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور جو جوڑتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے گھبراتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، اور جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے رزق میں سے پوشیدہ اور ظاہر طور پر خرچ کیا اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جو کہ ہمیشہ کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے صالح ہوئے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور کہیں گے تم پر سلام ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا، لہٰذا آخرت کا گھر بہت خوب ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ چیز قطع کرتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے آخرت کا بہت برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اللہ جسے چاہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور وہ کافر دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی بنسبت حقیر متاع ہی تو ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، اور کافر کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور اس شخص کو اپنی طرف سے ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، آگاہ رہو اللہ کے ذکر ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت والیہ متاب، جیسے پہلے رسول بھیجے تھے اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ انہیں وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّيَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور اگر بلا شبہ قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے یا اس سے زمین قطع کی جاتی یا اس سے مردے بلوائے جاتے تو بھی کفار ایمان نہ لاتے، بلکہ سارا معاملہ یعنی اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیا پھر ایمان والوں نے ابھی تک نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سبھی لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے کرتوتوں پر انہیں آفت پہنچتی ہی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب اترے گی حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اور اے نبی بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا۔
افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ کیا پھر وہ اللہ جو ہر نفس کے اعمال پر نگران ہے، جو اس نے کمائے، اس کے مانند کوئی غیر اللہ ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے۔ کہہ دیجئے ان کے کمالات اور نام تو لو، کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا؟ یا ظاہر لفظ کے اعتبار سے تم شریک ٹھہراتے ہو، بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا اور انہیں راہ حق سے روک دیا گیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہے، اور انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ جس جنت کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کے سائے دائمی ہیں۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہوئے، اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور کچھ گروہ ہیں جو اس کے بعض احکام کا انکار کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میری واپسی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم بنا کر نازل کیا، اور اگر واقعی آپ اس کے بعد بھی ان کی خواہشات کے پیچھے چلے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، اور ہم نے انہیں بیوی بچوں والے بنایا، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی یعنی معجزہ لائے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ ہر مقررہ وقت کے لیے ایک کتاب یعنی لکھا ہوا وقت ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اور اے نبی، اگر ہم واقعی آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا آپ کو وفات دے دیں، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہی ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ ہم زمین کو اس حال میں آتے ہیں کہ اسے اس کے اطراف سے گھٹاتے جاتے ہیں، اور اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار۔ اور بے شک وہ لوگ بری تدبیریں کر چکے جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ہی کے لیے ساری تدبیریں ہیں، وہی جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کماتا ہے، اور جلد ہی کفار جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو۔ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ رعد سورہ نمبر 13 میں آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 43 تک 25 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ محترم ناظرین، ابھی وقفے کا وقت ہو چلا ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
कम इल्मी धकेलती है गुमराही के दलदल में। जो लोग सूद खा रहे हैं, खिला रहे हैं और इसके कारोबार में किसी भी तरह से शरीक है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। शको शुबहात के जंगल में सारे लोग एक थे, फिर क्या हुआ, शैतानों ने इतनी बुनियादें पेश की कि हर एक आदमी अलग होता चला गया। क्योंकि जहालत एक बीमारी है। ज़ाते बारी ताला का इनकार करने वाला इस बुनियाद पर कि हमें दिखाई क्यों नहीं देता, वो अहमक कहलाएगा, अक्लमंद नहीं है वो। मगर इस्लाम में बेदारी है। शैतान कभी भी कोई भी रास्ता दिखाता है, हमें पहचानने के लिए एक रास्ता मौजूद है किताब और सुन्नत में। पूछो तो सही शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी से, जिंदगी की तारीकियों से निकल के उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी, हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। मोहतरम नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वक्फे से पहले हमने सूरह राद सूरह नंबर 13 में आयत नंबर 19 से आयत नंबर 43 तक 25 आयतें सुनी, उसका तर्जुमा सुना। खुलासा और मुख्तसर तफसीर यूँ है कि ये ज़िक्र हुआ कि जो जानने वाला है हक़ को और जो नहीं जानता, क्या दोनों बराबर हो सकते? जी नहीं। फिर उसके बाद ये तज़किरा है कि जन्नत में ले जाने वाले अमाल क्या हैं, तो चंद अमाल का तज़किरा। फिर उसके बाद ये ज़िक्र हुआ कि जहन्नम में ले जाने वाले अमाल क्या हैं, अगर कोई आदमी वो काम करता है तो वो जहन्नम में चला जाएगा। फिर उसके बाद ये तज़किरा है अल्लाह जिसको चाहता है ज़्यादा देता है और जिसको चाहता है कम देता है। तो ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला खुश है तो ज़्यादा दे रहा है और अल्लाह नाराज़ है तो कम दे रहा है। कि अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह किसी को देकर आज़माता है और अल्लाह किसी को ना देकर आज़माता है। फिर उसके बाद लोग निशानी का मुतालबा करते हैं, तो आप कह दीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम जो है वो पहुंचा देना। निशानी अल्लाह की तरफ से आने वाली है और दिलों को इत्मीनान किससे हासिल होता है? न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। उसके बाद ये ज़िक्र है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बशर हैं। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने शादियाँ भी की है, उनके बाल बच्चे भी हैं और हर उम्मत के लिए एक वक्त मुतय्यन है। उसके बाद जन्नतियों का और जहन्नमियों का तज़किरा। जन्नती लोग हमेशा हमेशा उसके अंदर रहेंगे, नेमतें कभी ख़त्म होने वाली नहीं हैं। फिर उसके बाद तकदीर का भी ज़रा मसला आया और आखिर में यह बयान किया गया कि लोग आपको रसूल माने या ना माने, अल्लाह गवाही दे रहा है कि आप रसूल हैं और वो लोग भी गवाही दे रहे हैं जिसके पास इल्म है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए ज़रा तफसील के साथ देखते हैं। अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा। कौन है जो हक़ को जानता है और नहीं जानता? बराबर हैं। अंधा आदमी बराबर हो सकता जिसके पास आँख है? जी नहीं, बराबरी नहीं हो सकती। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, सूरा नाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 115। और आपके रब का कलिमा सच्चाई और अदल इंसाफ में मुकम्मल है। तो हक़ कुरान है और अल्लाह ताला की बात जो है वो मुकम्मल है, सच्चाई में मुकम्मल है, अदल इंसाफ में मुकम्मल है। अब आइए ज़रा गौर करें कि जन्नत में ले जाने वाले आमाल क्या है, उसका तज़किरा है। लगभग 8 अच्छे आमाल का तज़किरा है और भी बहुत सारे आमाल हैं। तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आयत नंबर 20 से आयत नंबर 24 के दरमियान है, अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह ताला के अहद व पैमान को पूरा करते हैं। अल्लाह के अहद व पैमान से मुराद क्या है? अल्लाह के अहद व पैमान से मुराद वो अहकाम है जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया, उसको वो लोग बजा लाते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं, जिससे मना किया उससे वो लोग रुक जाते हैं। या अहद व पैमान से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने तमाम लोगों से अहद व पैमान लिया था, जिसको अहद अलस्त कहा जाता है, क्या मैं तुम लोगों का रब नहीं हूँ? जैसा कि सूरा आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 172 में है, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना। और आपके रब ने बनी आदम की पीठों में से उनकी ज़ुर्रियत को पैदा किया और अल्लाह ताला ने उनके नफ्सों पर गवाही ली, क्या मैं तुम लोगों का रब नहीं हूँ? तो तमाम लोगों ने कहा क्यों नहीं, आप तो हमारे रब हैं। तो यहाँ अहद व पैमान से मुराद वो अहद अलस्त है। अब दूसरी निशानी, दूसरे आमाल जो हैं जन्नत में ले जाने वाले, उसका तज़किरा है, वला यनकुज़ून अल मीसाक़, और वो लोग जो पुख्ता वादा करते हैं उसको तोड़ते नहीं हैं, अहद व पैमान को पूरा करते हैं। मुनाफिक की निशानी है कि वादा करने के बाद वादा खिलाफ़ी करे। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताबुल ईमान किताब नंबर 2 बाब अलामातिल मुनाफिक हदीस नंबर 34,
عبداللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 علامتیں ایسی ہیں اگر وہ کسی آدمی کے اندر پائی جائیں وہ پکا منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعہا، اور اگر اس میں سے ایک خصلت بھی پائی جائے تو گویا کہ نفاق کی ایک خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، نمبر 1۔ نمبر 2 واذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3 واذا عاہد غدر، جب عہد و پیمان کرے تو اس کو توڑ ڈالے۔ واذا خاصم فجر، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو فسق و فجور پر اتر آئے، بےہودگی پر اتر آئے۔ تو یہ 4 نشانیاں ہیں، جس کے اندر پائی جائے گی تو یہ نفاق کی نشانی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو ان برے کاموں سے بچنا۔ اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے، جو تیسری نشانی بیان کی جا رہی ہے، تیسرے اعمال بتائے جا رہے ہیں کہ آدمی اگر وہ کام کرتا ہے تو یہ اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جن رشتے کے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہ لوگ توڑتے نہیں ہیں بلکہ جوڑے رکھتے ہیں، رشتے ناطے کو بچا کر کے رکھتے ہیں، رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں۔ آج ترقی یافتہ دور میں رشتے ناطے کو توڑا جا رہا ہے۔ اب غور کر لیں، جتنا زیادہ انسان ترقی کر رہا ہے رشتے ناطے سے کٹا جا رہا ہے۔ موبائل فون بھی آ گیا، واٹس اپ آ گیا، فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، تمام سہولیات موجود ہیں، لیکن رشتے ناطے ٹوٹے جا رہے ہیں۔ پہلے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، اب تو موقع ہی نہیں ملتا، بولتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے، اچھے اعمال یہ ہیں کہ وہ لوگ رشتے ناطے کو بچا کر کے رکھتے ہیں، رشتے ناطے کو توڑتے نہیں ہیں، اور فائدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5991، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، برابری کرنے والا رشتے ناطے کو بچانے والا نہیں ہے، بلکہ اصل بچانے والا تو وہ ہے کہ اگر رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر سے اس کو جوڑ لے۔ اگر کسی نے دعوت دی تو ہم بھی اس کو دعوت دے رہے ہیں، یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ جس آدمی نے مجھ کو دعوت نہیں دی، جس آدمی نے نہیں بلایا، جو ہم سے کٹا کٹا پھر رہا ہے، ہم اس کو جوڑ لیں، یہ اصل کمال کی بات ہے۔ چوتھی نشانی بیان کی گئی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، آخرت کے دن برے حساب سے ڈرتے ہیں، تو جس کے پاس جو یہ عمل کرے گا اس کا بڑا فائدہ ہے، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ پانچویں چیز ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ تو چھٹی چیز وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو یہ نیک اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے مال دیا ہے اس کو وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جسمانی عبادت، مالی عبادت، ذہنی عبادت، تمام عبادتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، کہ کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں، تو اس طریقے سے کیا ہوگا، بری چیز کو اچھائی کے ذریعے دفع کیا جا رہا ہے، ہٹایا جا رہا ہے۔ تو جس کے اندر یہ چیز ہوگی وہ جنت میں لے جانے والے اعمال کر رہا ہے، اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ اب اس کے بعد جہنم میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ لوگ جو رشتے ناطے کو کاٹتے ہیں، پھر اسی طریقے سے وہ لوگ جو زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، تو یہ جہنمی والا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، آمین۔ پھر اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے اللہ جس کی روزی روٹی کو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی روٹی کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا دنیاوی زندگی کیا ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک سامان ہے، حقیر پونجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2858، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما ترجع، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے، تم میں کا کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے پھر نکالے، کتنا پانی واپس آئے گا، کتنا پانی نکلے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ تو سمندر، اتاہ سمندر، یہ آخرت ہے، اور دنیا کی حقیقت انگلی کو ڈالیے تو انگلی میں کتنا پانی واپس آتا ہے، کچھ بھی واپس نہیں آتا۔ تو یہ مقابلہ کر کے بتایا گیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا حقیر ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کیجیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ آئے اور کہا کوئی نشانی تو دکھائیے۔ مثال کے طور پر ایک نشانی یہ تھی، ان لوگوں نے کہا صفا پہاڑ کو آپ سونا بنا دیجیے۔ حدیث کے اندر آیا مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345، حدیث نمبر 3223، صحیح حدیث ہے یہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قریش نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادعو لنا ربک یصبح لنا الصفا ذہبۃ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے یہ رب جو ہے ہم لوگوں کے لیے صفا پہاڑ کو سونا بنا دے۔ فَإِنْ أَصْبَحَتْ ذَهَبَةً اتَّبَعْنَاكَ، اگر وہ سونا بن گیا پہاڑ تو ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ وَعَرَفْنَا أَنَّكَ مَا قُلْتَ كَمَا قُلْتَ فَسَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَصْبَحَتْ لَهُمْ هَذِهِ الصَّفَا ذَهَبَةً فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ عَذَّبْتُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْنَا لَهُمْ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ قال یا ربی لا بل افتح لهم ابواب التوبہ۔ ان لوگوں نے یہ کہا صفا پہاڑ جب سونا بن جائے تو ہم جان لیں گے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل سچی ہے۔ اب آگے ذکر ہے آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آدمی پریشان ہے، سکون حاصل نہیں ہو رہا، سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ جتنا زیادہ یاد کریں گے دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا قرآن کی فضیلت کا اور کفار کے انکار کا۔ یہ قرآن کریم اگر پہاڑ کو چلا دیا جائے اس کے ذریعے، پھر اسی طریقے سے زمین کو پھاڑ دیا جائے یا مردے بات کرنے لگے، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ مومنوں سے کہا جا رہا ہے آپ مایوس کیوں ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جس کو ہدایت دے گا وہی لوگ ایمان لائیں گے۔ لیکن جو لوگ کفر پر ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجے گا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ، کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے آفت آتی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب نازل ہوتی رہے گی۔ آپ دیکھتے ہی ہیں کہیں سونامی ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں طوفان ہے، کہیں آسمانی بارش ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس طریقے سے لوگوں کو آزماتا ہے۔ پھر آگے ذکر ہو رہا آیت نمبر 32 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، آپ گھبرائیے نہیں، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ان قریب پکڑ لیں گے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 34 سے 35 کے درمیان ہے کفار کے عذاب کا تذکرہ ہے اور نیک لوگوں کے ثواب کا تذکرہ ہے کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ نعمتیں ان کے پاس رہیں گی، نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 اور 37 میں ہے سچے اہل کتاب قرآن کریم سے خوش ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 38 اور 39 میں تمام انبیاء بشر ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، تمام انبیاء بشر تھے اور ہم نے ان کے لیے بیوی اور بال بچے بنائے۔ پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کوئی بھی رسول اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تبھی وہ چیز لاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر امت کے لیے ایک کتاب متعین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر قوم کو ایک کتاب دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 سے 43 کے درمیان ہے رسول کا کام ہے پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، حساب و کتاب ہم لیں گے۔ پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے کافر لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو گھبرائیے نہیں، اللہ گواہی دینے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب